الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ سال اس موقع پر قصیدہ اکسیر اعظم کے چند اشعار ترجمہ اور وضاحت کے ساتھ ہم نے سنائے تھے۔ امسال پھر اسی قصیدہ مبارکہ سے چند اشعار سناتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی شان میں اعلیٰ حضرت نے ایک قصیدہ لکھا، فارسی زبان میں اس کا نام رکھا اکسیر اعظم۔ پھر اس کی شرح خود ہی لکھی فارسی زبان میں، مختصر طور سے اس کا نام رکھا مجیر معظم۔ اور پھر ان اشعار یعنی اس قصیدے اور اس کی شرح کا اردو میں آسان ترجمہ کیا خیر الازکیہ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ نے، دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ۔ مولا تعالیٰ ان کا سایہ ہم اہل سنت پہ تعدیر قائم رکھے۔ چند اشعار اس قصیدے کے ہم نے سنائے تھے۔ اس میں تشبیب کا مطلع یہ تھا، اے کی صد جاں بستہ در ہر گوشے داماں توئی، دامن افشانی و جاں بارت چرا بے جاں توئی۔ تم وہ ہو جس کے دامن کے ہر گوشے سے سینکڑوں جانیں بدھی ہوئی ہیں، دامن جھاڑتے ہو تو جانوں کی بارش ہوتی ہے، پھر تم کیوں بے جان نظر آ رہے ہو۔ یہ تشبیب کا پہلا مطلع تھا۔ اسی قصیدے کا ایک شعر ہے، یہ شعر نمبر 30 ہے۔ من رعانی قد رأى الحق گر بگوئی می سزد، زاں کی ماہ طیبہ را آئینے تاباں توئی۔ اے غوث اعظم، اگر کہو کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا تو بجا ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا تو یہ بجا ہے، آپ کے لائق ہے یہ کہنا، اس لیے کہ تم ماہ طیبہ کے تابناک آئینہ ہو۔ ماہ طیبہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو غوث اعظم آپ ماہ طیبہ کے تابناک آئینہ ہیں، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس شعر کی شرح میں مجیر معظم میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور امام بخاری نے اور امام مسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بندہ عرض کرتا ہے کہ یہ مرتبہ بلند
اگرچہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شاہ ہیں کہ جس نے انہیں دیکھا حق کو دیکھا۔ کوئی اس دنیا میں حق کا جلوہ دیکھ نہیں سکتا، جس کو جلوہ حق کا دیدار کرنا ہے مصطفیٰ کے رخ زیبا کے آئینے میں اللہ کا جلوہ دیکھے۔ تو یہ پیارے آقا کے لائق ہے۔ آپ نے فرما دیا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، مگر سرکار غوث اعظم کی ذات پاک، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا آئینہ ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جب آئینے میں کوئی جمیل صورت جلوہ نما ہو تو جو شخص آئینے پر نظر ڈالے گا یقیناً اس صاحب جمال کی طلعت کا مشاہدہ کرے گا۔ یعنی کوئی آئینہ ہے، کوئی خوبصورت اس کے سامنے آئے اور جو آئینہ کو دیکھے گا تو وہ خوبصورت جو ہے چہرہ اس آئینے میں نظر آئے گا، وہ بدن اس آئینے میں نظر آئے گا، مشاہدہ کرے گا۔ تو چونکہ غوث اعظم آئینہ مصطفیٰ ہیں، اس لیے غوث اعظم کو دیکھنے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ہے۔ اعلی حضرت شعر میں یوں کہا ہے اردو قصیدے میں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ یہ غوث اعظم جس نے آپ کا جلوہ زیبا دیکھ لیا، اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے سایہ بدن کا سایہ دیکھ لیا۔ تو آپ کو دیکھنے والا مصطفیٰ کو دیکھنے والا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے والا اس حدیث کے حکم سے حق کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ درست ہے اے غوث اعظم اگر آپ فرمائیں من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ مختصر یہ کہ وہاں یہ معنی اصالتاً ہے، یعنی بلا واسطہ حضور کے رخ زیبا میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، اور یہاں وساطتاً یعنی ایک واسطہ ہے بیچ میں۔ واللہ تعالی عالم۔ شعر نمبر 45 ہے اس قصیدے کا، پردہ برگیر از رخت اے ماہ کی شرح ملتی، رخ بپوش اے جاں کی رمز باطن قرآن توئی۔ غوث اعظم ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں۔ عرض کرتے ہیں غوث اعظم کی شان میں، اے غوث اعظم اپنے رخ سے پردہ ہٹاؤ اے چاند، اس لیے کہ تم دین کی شرح ہو، اور دین کی شرح سمجھنے کی سب کو ضرورت ہے، اس لیے رخ سے پردہ ہٹاؤ، لوگ زیارت کریں۔ پھر کہا کہ تم چہرہ چھپاؤ اے محبوب، اس لیے کہ تم باطن قرآن کا راز نہاں ہو، قرآن کا راز نہاں ہو، اس لیے تم چہرہ چھپاؤ۔ تو چہرہ ظاہر بھی کرو اور چہرہ چھپاؤ بھی۔ ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں کرنا ہے اور ہر ایک کے لیے چھپانا بھی نہیں ہے۔ جو اہل ہے اس کے لیے چہرہ پردہ ہٹا دو، جو نااہل ہے اس سے چہرہ چھپاؤ۔ اس پر فرمایا کہ قرآن عظیم کے 7 بطن ہیں، تہ بتہ 7 معانی قرآن کے ہیں۔ ایک آیت پڑھو گے اس کے 7 معانی ہوتے ہیں، تو 7 بطن ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے زیادہ نازک اور باریک ہے۔ جو پہلا معنی ہے اس سے زیادہ نازک باریک دوسرا درجے والا ہے، اس سے زیادہ نازک اور باریک تیسرے درجے والا ہے۔ 7 بطن ہے۔ علم ظاہر کی رسائی بس پہلے درجے تک ہے، جو ظاہری علم ہے بس اس کی پہنچ پہلے درجے تک ہے، دوسرے تیسرے تک نہیں۔ علماء کی رسائی سے پہلے درجے تک ہوتی ہے، اور اس میں بھی بہت عظیم تفاوت ہے، بڑا فرق ہے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ اور جو علوم اولیاء ہیں، اولیاء کرام کے علوم، اولیاء میں چاہے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، اغواث اقطاب کیوں نہ ہو، علوم اولیاء کی رسائی 3 درجوں تک ہے۔ پہلا درجہ علم کا حاصل کرتے ہیں، دوسرا تیسرا، 3 درجوں تک ہے۔
اور ان 3 درجات میں وہ سب چیزیں مندرج ہیں جو ہو چکی اور جو ہونے والی ہیں. جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا، سب اسی 3 علم میں آ گئے. ارشاد ہے قرآن کریم میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک مگر ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ہماری رسی کا ٹکڑا گم ہو جائے تو اسے ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں، یعنی قرآن بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ ہے. 3 درجے تک جس کا علم پہنچ گیا اس کو ہر چیز کا علم ہو گیا، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے. اور انہی درجات کے علم میں سے یہ بھی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں پر بار کر دوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں، اتنی کتابیں تیار ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر ان کتابوں کو لادا جائے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی. یہ بھی ان 3 درجات کے علوم میں ہیں یہ سب علوم. اور پھر فرمایا کہ ان درجات کی انتہا، جو 3 درجات ہیں، ان علوم کی انتہا صدیق اکبر کا علم ہے. ان کے وصف میں مذکور ہے، امام بخاری نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے وَكَانَ ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے. تو ان 3 درجات تک جہاں علوم اولیاء کی رسائی ہے ان میں صدیق اکبر کا علم انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اور ان 3 درجات کے آگے 4 درجات ابھی علم کے اور ہیں. وہاں عالم تھک جاتا ہے، علوم گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کو ان کا علم ہے، اللہ کے بتانے سے اس کے حبیب کو ان چیزوں کا علم ہے. اسی میں فرمایا کہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے یخلق ما لا تعلمون. اللہ ابھی وہ چیزیں بھی پیدا فرمائے گا جن چیزوں کو تم جانتے نہیں ہو. اس میں راز ہے، وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. اس آیت میں جو رمز پوشیدہ ہے اسی رمز میں سے ہمارے غوث اعظم کی ذات گرامی بھی ہے. ان کے بارے میں بھی گویا اس آیت میں اشارہ ہو گیا کہ ہم غوث اعظم کو پیدا کریں گے، تم ابھی نہیں جانتے ہو انہیں. آیت نمبر شعر نمبر 46 ہے ہم توئی قطب جنوب ہم توئی قطب شمال، نئے غلط کردم محیط عالم عرفان توئی. اے غوث اعظم تم قطب جنوب بھی ہو، تم قطب شمال بھی ہو، دکھن کے بھی قطب تم ہی ہو، اتر کی بھی قطب تم ہی ہو. پھر کہتے نہیں میں نے غلطی کر دی، تم جہان معرفت کے محیط ہو، معرفت کی جو دنیا ہے تم سب کو محیط ہو، گھیرے ہوئے ہو. اس پر فرمایا کہ حضرت غوث اعظم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قالت الاولیاء جمعا بعزم انت قطب علی جمیع الانامی. یہ غوث اعظم کے چند اشعار ہیں، میں سنا رہا ہوں ان کا مفہوم. خود غوث اعظم کے اشعار عربی میں ہیں کہ تمام اولیاء کرام نے جزم کے ساتھ کہا، یقین کے ساتھ کہا کہ عبد القادر آپ تمام مخلوق کے قطب ہیں. تمام اولیاء کرام نے یہ کہا کہ اے عبد القادر آپ تمام مخلوق کے قطب ہیں. تو میں نے کہا، غوث اعظم کہتے ہیں میں نے کہا توقف کرو، ٹھہرو، میری بات غور سے سنو. تم مجھے کہتے ہو تمام عالم کا میں قطب ہوں، تمام مخلوق کا قطب. سنو انما القطب خادمی و غلامی، قطب تو میرا خادم ہے یا میرا غلام ہوتا ہے. قطب میرا خادم میرا غلام ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کل قطب یطوف بالبیت سبعا، ہر قطب 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. وَأَنَا الْبَيْتُ طَائِفٌ بِخِيَامِي، میں وہ ہوں کہ خانہ کعبہ خود میرے خیموں کے گرد طواف کرتا ہے.
تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور شک نہیں کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قطب الورا بھی ہیں اور قطبیت سے عرف اور اعلیٰ بھی ہیں، قطب بھی ہیں اور قطبیت سے بہت بلند بھی ان کا درجہ ہے۔ اس کی مثال دی جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر بھی ہیں اور صدیقیت سے برتر اور بالا بھی ہیں۔ اس قصیدے کا شعر نمبر 58 ہے، آکی پایش بر رقاب اولیاء عالم است، وہاں کی ای فرمود حق فرمود باللہ آتوئی۔ وہ جس کا قدم دنیا کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جس نے یہ فرمایا کہ میرا قدم دنیا کی اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، حق فرمایا خدا کی قسم وہ تم ہی ہو، تمہاری ہی شان ہے کہ تم نے ایسا فرمایا۔ اس پر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس سے اس جانب اشارہ ہے جو جناب مالک رقاب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ خبر واحد نہیں، خبر متواتر تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ایک دن مجمع حاضرین میں منبر کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو تمام اولیاء کرام نے گردنیں جھکا دیں اور حضرت غوث اعظم کے مبارک پاؤں کو اپنی گردنوں کی زینت بنایا، گردنوں پہ لیا، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شعر نمبر 60 ہے اس کا، بہر پایت خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب، بل علی عینی وراسی گویدا خاقہ توئی۔ اب اس میں یہ دکھایا کہ سلسلہ قادریہ کے علاوہ جو 3 سلاسل اور ہیں، ان کے جو بانی ہیں، ان لوگوں نے کس طرح سے آپ کے قدم پاک کو اپنے سر پہ لیا ہے۔ اب اس میں جو شعر ہے، اس میں ہندوستان ترجمہ ہے، ہندوستان کے خواجہ، وہ زحل کا بلند مقام رکھنے والے بادشاہ نے تمہارے قدم کے لیے بل علی عینی وراسی کہا کہ بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر آپ کا قدم ہے۔ ایسے عظیم بادشاہ تم ہو یہ غوث اعظم۔ اس پر کہتے ہیں اقولو، اس سے مراد ہے سیدنا خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ۔ یہاں لفظ کیواں جناب کہا، کیواں جناب، کیواں زحل ستارے کو کہتے ہیں کیواں جناب کی مناسبت آیا وہ بے حجاب ہے، ظاہر ہے، اس لیے کہ کرۂ زمین کی جو تقسیم ہے، بٹوارہ ہے، تو مشہور اور زبان زد جو تقسیم ہے، اس میں یہ ہندوستان ہمارا کیواں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ 7ویں آسمان پر ایک ستارہ ہے، اس کا زحل نام ہے، اسی کو کیواں کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا اس موقع پر کہ مجھ سے میرے والد مقدام المحققین نے بیان کیا، انہیں سید اجل قطب الحق والدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پہنچی کہ ایک دن، یہ خواجہ قطب الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پیر و مرشد خواجہ بزرگ غریب نواز قدس سرہ نے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا۔ ہم سب دربار میں حاضر ہیں اور خواجہ غریب نواز نے اپنے سر مبارک نیچے جھکایا اور نیچے جھکا کر فرمایا، بل علی رأسی وعینی، بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ اب یہ سر کا جھکانا اور اس طرح سے کہنا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ حاضرین کو اس معاملے سے سخت تعجب ہوا، تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ تم لوگ پریشان ہو، میں نے سر کیوں جھکایا، میں نے یہ کیوں کہا بل علی عینی وراسی، میری آنکھوں پر میرے سر پہ؟ بات یہ ہے
کہ اس وقت سید عبد القادر جیلانی نے بغداد میں منبر کے اوپر آ کر ارشاد فرمایا ہے، خدا کے حکم سے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ تمام اولیاء کرام نے ان کا مبارک پاؤں اپنی گردنوں پر لے لیا ہے۔ میں نے بھی عرض کیا بل علی عینی و راسی، اے غوث اعظم آپ کا مبارک قدم ہماری گردن ہی پہ کیوں ہے؟ ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ غوث یہ غریب نواز کا یہ قول جو ہے مفتی اعظم نے اس کو بیان کیا ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور اسی میں بیان کیا کہ امام الفریقین شیخ الشیوخ شہاب الملت والدین سہروردی صاحب سلسلہ سہروردیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمی حاضی فرمانے کے دن مانوس ملائکہ محفل میں حاضر تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی، اور انہوں نے تمام اولیاء کرام کے ساتھ غوث اعظم کے سامنے گردن رکھنے میں جلدی کی، اور انہوں نے بھی گردن جھکا کر غوث اعظم کے قدم کو اپنے گردن پہ لیا، اور ان کے پیر و مرشد حضرت نجیب الحق والدین سہروردی قدس سرہما بھی قدمی حاضی سننے کے وقت سر نیچے لائے۔ ان کے پیر و مرشد نے جب یہ سنا تو بھی سر نیچے لائے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ زمین پر رکھ دیں، اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے بل علی راسی بل علی راسی بل علی راسی، 3 بار کہا تھا اے غوث اعظم میرے گردن ہی پہ نہیں ہے، میرے سر پر ہے، میرے سر پر ہے، میرے سر پر آپ کا قدم پاک ہے، جیسا کہ شیخ محقق کی کتاب زبدۃ الاسرار میں یہ مذکور ہے۔ اور حضرت بہاؤ شرف الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق منقول ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ارشاد مبارک قدمی حاضی اسی زمانے کے اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے؟ یہ پوچھا گیا خواجہ نقشبند سے رحمۃ اللہ علیہ کہ غوث پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو کیا یہ اسی زمانے کے اولیاء کے ساتھ خاص ہے؟ اسی زمانے کے اولیاء نے اپنی گردنوں پہ قدم لیا ہے؟ فرمایا ہاشا، اس سے تخصیص ہرگز مفہوم نہیں، اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو یوسف حمدانی قدس سرہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے بارگاہ غوثیت میں اپنی گردنیں پیش کر دیں، اور سنو میں بہاؤ الدین کہتا ہوں قدمہ علی عینی، ان کا قدم میری آنکھ پر ہے، ان کا قدم میری آنکھ پر ہے، ان کا قدم میری آنکھ پر ہے۔ شعر نمبر 61 ہے، در تنے مردان غیب آتش زوازت میزنی، باز خود آن کشت آتش زدارا نیساں توئی۔ رجال الغیب کے بدن میں، مردان غیب کے بدن میں اپنے واس سے آگ لگاتے ہو، پھر اس آگ لگی ہوئی کھیتی کے لیے بہار کی بارش تم ہی ہو، تم ہی واس سے آگ لگاتے ہو، پھر تم ہی جو ہے اس کو بجھاتے بھی ہو۔ مردان غیب، یہ غیب کے لوگ کون سے ہیں؟ لوگوں سے جو الگ تھلگ بالکل رب سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام ہیں، ان کی ایک قسم ہے رجال الغیب، مردان غیب۔ یہ لوگوں سے ربط نہیں رکھتے اور انسانوں کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ایک دن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس مبارک میں فرمایا، یہ سب مجید معظم اعلیٰ نے بیان کیا ہے، فرمایا کہ میرا کلام ان لوگوں کے لیے ہے جو میری مجلس میں کوہ قاف کے پیچھے سے آتے ہیں، یعنی آج جو میں گفتگو کروں گا، میں واعظ کروں گا، کلام کروں گا، یہ ان کے لیے جو میری مجلس میں کوہ قاف جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے آتے ہیں، ان کے بدن فضا میں رہتے ہیں اور دل بارگاہ قدس میں ہوتے ہیں۔ قریب ہے کہ شدت شوق الہی میں ان کی ٹوپی میں آگ لگ جائے، یعنی ان کو اللہ کا شوق اور تڑپ اس قدر ہے کہ میرا واعظ سن کر کے ان کی کلاه میں، ان کی ٹوپی میں آگ لگ سکتی ہے۔ بس آپ نے یہ فرمایا کرسی پہ بیٹھ کے ممبر پہ،
حضرت غوث اعظم کے فرزند سیدی تاج الدین ابو بکر عبدالرزاق ممبر اطہر کے نیچے حاضر تھے۔ غوث پاک کے صاحبزادے عبدالرزاق ممبر کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر اٹھایا اور تھوڑی دیر فضا میں دیکھنے لگے، ان کی نگاہوں سے پردے ہٹ گئے، فضا میں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے اور ان کی سر کی ٹوپی جل گئی اور گریبان کا کنارہ بھی جل گیا۔ غوث اعظم ممبر سے نیچے آئے، آگ بجھائی اور اپنے صاحبزادے سے فرمایا انت منہم، تم بھی انہی میں سے ہو۔ سیدی عبدالرزاق سے لوگوں نے ان کی بے ہوشی کے بارے میں اور ان کی سر کی ٹوپی جلنے کے بارے میں سوال کیا، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تو فرمایا کہ میں نے نگاہ اٹھائی تو فضا میں دیکھا کہ مردان غیب کی ایک انجمن آراستہ ہے، اور جتنے مردان غیب ہیں فضا میں سب سر نیچے جھکائے ہوئے خاموش ہماتن گوش ہیں، غوث پاک کا واز سن رہے ہیں۔ آسمانی افق ان سے چھپا ہوا ہے اور ان کے کپڑوں میں آگ لگ چکی ہے، کچھ نعرہ زن ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ کے ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، کچھ زمین پر گر رہے ہیں، کچھ اپنی جگہ حیران اور مدہوش ٹھہرے ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 62 ہے، آنکی از بیت المقدس تا درت اگام داشت، استو رہ می پرسد و منجیش از نقصان توئی۔ جس کے لیے بیت المقدس سے تمہارے دروازے تک ایک قدم ہے، وہ تم سے رہنمائی کا طالب ہے اور اسے نقصان سے نجات دینے والے تم ہو۔ اس پر فرماتے ہیں کہ نفحات الانس وغیرہ میں ہے، ایک روز سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے۔ مجلس پہلے سے لگی ہوئی تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے، غوث پاک آئے، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ ابھی زبان مبارک سے کچھ نہ فرمایا، کچھ بھی نہیں فرمایا، اور نہ قاری کو کچھ پڑھنے کی اجازت دی، تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، بھی خاموش آ کے صرف بیٹھ گئے ہیں کہ کیا ہوا کہ لوگوں میں ایک وجد برپا ہو گیا اور سب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ شیخ صدقہ بغدادی قدس سرہ ایک بڑے عالم تھے، وہ بھی اس مجلس میں حاضر تھے۔ اس حال سے انہیں سخت تعجب ہوا کہ عجب معاملہ ان لوگوں کا ہے، یہ وجد کر رہے ہیں، مستی کے عالم میں جھوم رہے ہیں، غوث پاک نے کچھ کہا بھی نہیں اور نہ کسی نے کوئی تلاوت وغیرہ کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ بس ان کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ غوث اعظم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، یہ صدقہ، یہ جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ میرے مریدوں میں سے ایک شخص بیت المقدس سے یہاں تک ایک قدم میں آیا، میرا مرید ہے، اور بیت المقدس سے یہاں بغداد تک ایک قدم میں اڑ کر کے آیا ہے، اور میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کی۔ یہ حاضرین جو وجد کے عالم میں دیکھ رہے ہو، یہ سب اس کی ضیافت میں ہے، سب مہمان نوازی میں ہے، ضیافت میں ہے۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں سوچا کہ جب وہ آنے والا اتنا بڑا ولی ہے، ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد آ جاتا ہے، تو اسے کس چیز سے توبہ کرنی ہے؟ توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آ کے میرے ہاتھ پہ توبہ کیا، اور پھر جب اتنا پہنچا ہوا وہ ولی ہے، تو اسے حضرت غوث اعظم کی کیا حاجت ہے؟ بس غوث اعظم نے ان کی طرف بھی توجہ فرمائی اور فرمایا، صدقہ، اسے اس بات سے توبہ کرنی ہے کہ پھر فضا میں پرواز نہ کرے۔ بڑی اونچی بات ہے یہ غوثیت کی بارگاہ ہے، اللہ کے محبوب سبحانی کی بارگاہ ہے۔ یہاں کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو، اڑ کر کے تیز رفتاری سے نہیں آ سکتا، یہاں آنا ہے تو سر کے بل آئے، قدموں سے آئے، آہستہ آہستہ چل کر کے آئے، ادب کے ساتھ آئے، اس سے ہی اس کو توبہ کرنی ہے کہ آئندہ میرے یہاں آنا ہوگا تو کبھی اڑ کر کے نہیں آئے گا، اور مجھ سے اس کی یہ حاجت ہے
کہ میں اسے محبت حق کی راہ بتاؤں، اللہ کی محبت کا راستہ بتاؤں، وہ میں نے اس کو بتا دیا۔ شعر نمبر 71 ہے، وقت ختم ہو گیا، صرف ایک سے سنا دیتا ہوں، ابھی کئی اشعار لکھے تھے۔ خوش خرو خوش پوشو خوش زی کوریے چشم عدو، شاہ اقلیم تن و سلطان ملک جاں توئی۔ غور سے سنیں گے یہ شعر۔ کہتے ہیں غوث اعظم اچھا کھانا کھانے والے، اچھا لباس پہننے والے، اچھی زندگی گزارنے والے، دشمن کی آنکھ اندھی ہونے کا سبب بدن کے ملک کے بادشاہ اور جان کے ملک کے سلطان تم ہو۔ اس پر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جعلنا اللہ فداہ، اللہ ہمیں غوث اعظم پر قربان کر دے۔ کھانا لذیذ اور نفیس تناول فرماتے تھے۔ جب مجاہدہ ان کا مکمل ہو گیا تھا، مسند ارشاد پہ تشریف رکھی ہے، تو کھانا بہت بہترین لذیذ اور نفیس کھانا کھایا کرتے تھے غوث اعظم، اور بیش قیمت شاہانہ لباس پہنتے تھے، بہت عمدہ قیمت کا۔ ایک دن غوث اعظم کے خادم کپڑا لینے کے لیے بازار گئے۔ شیخ ابو الفضل بزاز جو کپڑا فروش تھا، اس کی دکان پہ پہنچے۔ اس سے کہا کہ مجھے ایسا کپڑا دو جس کی قیمت 1 دینار میں 1 گز ہو، 1 ہاتھ، اور 1 دینار یہ 4 گرام سونا تقریباً ہوتا ہے، 20-25 ہزار روپیہ۔ 1 ہاتھ کپڑا اتنا ہونا چاہیے، مجھے ایسا کپڑا چاہیے۔ ابو الفضل نے کہا یہ کپڑا کس کے لیے لینا چاہتے ہو، کون پہنے گا؟ تو خادم نے کہا کہ شیخ محی الدین عبد القادر کے لیے یہ کپڑا چاہیے۔ جب یہ کہا تو ابو الفضل نے اپنے دل میں سوچا کہ شیخ عبد القادر نے بادشاہ کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ چھوڑا، ایسا کپڑا تو بادشاہ بھی نہیں سوچنا پڑتا ہے پہننے کے لیے، اور یہ مانگ رہے ہیں اور مستقل ہی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ بس دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، ادھر ان کے دل میں یہ خیال گزرا، اور ادھر ایک کیل، لوہے کی کیل غیب سے آئی اور ان کے پاؤں میں چبھ گئی۔ درد شروع ہوا، لوگوں نے نکالنے کی بڑی کوشش کی مگر نکال نہ سکے۔ ابو الفضل نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر کی خدمت میں پہنچاؤ۔ لوگ انہیں لے کر آئے تو حضرت نے فرمایا، اے ابو الفضل، دل میں ہم پر اعتراض تم نے کیوں کیا؟ سوچتے ہو میں اتنا قیمتی لباس کیوں پہنتا ہوں جو بادشاہ بھی نہ پہن سکے؟ قسم ہے عزت الہی کی، میں خود سے نہیں پہنتا جب تک یہ نہیں فرمایا جاتا بحقی علیک البس قمیصا ذراعہ بدینار۔ اے عبد القادر تمہیں قسم ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں قسم ہے میرے اس حق کی جو تم پر ہے، جو میرا حق تمہارے اوپر ہے، تم میرے بندے ہو، اس حق کی قسم ہے تم ایسا لباس پہنو جس کا 1 ہاتھ 1 اشرفی کا ہو، جو 1 اشرفی 1 دینار میں 1 ہاتھ ملتا ہو، اس کی قیمت ہو، ایسا لباس تم پہنو، اس سے معمولی لباس جو ہے تم مت پہننا۔ کیسی محبوبیت ہے! ان کا رب نہیں چاہتا ہے کہ میرا یہ مخصوص بندہ معمولی لباس پہنے، معمولی کھانا کھائے، ان کا رب چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنے، ایسا کپڑا پہنے کہ بادشاہ بھی دیکھ کر کے رش کریں، ایسا کھانا کھائے کہ بادشاہ بھی دیکھ کر کے رش کریں۔ یہ محبوبیت ہے۔ کیا گروہ اولیاء میں ایسا محبوب کسی کو دیکھا ہے؟ کبھی کبھی جب کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بحقی علیک کل بحقی علیک اشرب، عبد القادر میری حق کی قسم، جو میرا حق تیرے اوپر ہے تو کھا، اور اچھا سے اچھا کھا اور اچھا سے اچھا پہن۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ گروہ اولیاء میں ایسا محبوب کہیں دیکھا نہیں گیا۔ اس کے بعد غوث اعظم نے اپنا ہاتھ
ان کے پاؤں پر پھیر دیا، اب نہ کیل ہے نہ اس کا درد ہے۔ شیخ ابو الفضل کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں کیل کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ جب میں اٹھا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم پر جو تم نے اعتراض کیا تھا وہی کیل کی صورت میں جو ہے ظاہر ہو گئی۔ یہ چند اشعار ہوئے، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم کے وفادار غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔